آپ کے ساتھ کون سا عہد آج ہونا تھا ڈسکس؟ ہم صحرائے سینا کا ہی کر رہے تھے نا، تو ابھی وہیں تک ہم پہنچے تھے، ان کے صحرائے سینا پہنچنے تک پہنچے تھے. صحرائے سینا پہنچے، آباد کاری کا مرحلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا. انہوں نے حملہ کیا، انکار کیا حملے سے، اور اللہ نے سزا دی. یہاں تک بات ہوئی تھی، رائٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کیا دی جی؟ 40 سال صحرا میں رہو. دیکھیں اللہ کی سزا میں بھی حکمت ہے، تاکہ صحرا میں پلیں بڑھیں، جفا کش ہو جائیں. صحرا کی زندگی آسان نہیں ہے نا. وہ اقبال کہتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. کہ پہاڑوں میں پلنے والے، صحراؤں میں پلنے والے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں. تربیت ہو جاتی ہے، فطرت جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے، قوت فیصلہ آ جاتی ہے. عربوں میں بھی تو یہ خوبیاں تھیں. تو لہٰذا اللہ نے انہیں اگلے 40 سال جو ہے وہ صحرائے سینا میں رہنے کا حکم دیا. یہاں بڑی کہانیاں ہیں کہ جی وہ ساری رات چلتے چلتے صبح پھر وہیں ہوتے، نہیں، کہیں بھی نہیں چلتے تھے. انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ 40 سال نیکسٹ جو ہے وہ صحرائے سینا ہی میں رہیں گے. تو وہ صحرائے سینا میں رہے. اب آباد کاری شروع ہوئی. تو پھر بتائیں کہ کیا ہوا، کیا واقعات پیش ہیں؟ اینی ون ریز یور ہینڈ ٹو آنسر. فرزین آپ بتائیں. فرزین شاید اویلیبل نہیں ہے. عائشہ آپ بتائیں. جی نبیلہ آپ بتائیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ صحرائے سینا میں جب گئے تو وہاں پر ان کو رہنا تھا. پھر وہاں پر ان کو وہ دیا گیا، منو سلوا دیا گیا کھانے کے لیے. اور بالکل صحیح. اس پر بھی انہوں نے ناشکری کی تھی کہ اپنے مطلب ہمارے لیے وہ ککڑی اور سبز سبزیاں اور پیاز، لہسن، اس طرح کی چیزوں کی، اور دالیں، مسور، یہ سب اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمارے لیے یہاں پر اگائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو مطلب سزا کے طور پر لے کے بیٹھا ہوں، تو یہ سب کچھ میں نہیں کہوں گا. تو تم لوگ اترو شہر میں اور خود لے کر آؤ، خود کماؤ اور خود کھاؤ. شاباش. اور تو جی اس کے بعد پھر جو بزرگ تھے، مطلب جو پہلی نسلیں تھیں وہ ختم ہوتی گئیں، اور اگلی نسل جو تھی وہ حضرت موسیٰ کے زیر تربیت پرورش پائی. وہ بہت مضبوط تھی. تو انہوں نے پھر جنگ کی، مطلب لڑائی کی، اور انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. اور جب فتح کر لیا تو پھر وہ لوگ پھر سے آ گئے وہاں پر رہنے کے لیے. تو پھر وہ وہاں پر چلے گئے. کچھ ایسے ہی تھا. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے بہت بڑا جمپ کر لیا نا. جی وہی مجھے کھانا لگ تو رہا ملا ہے. اور کچھ نہیں ملا. وہ پانی کے لیے پانی بھی ملا. کہا تھا انہوں نے. شاباش. وہ اور 12 چشمے کیے تھے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ، تاکہ اس میں بھی شاباش. ان کی لڑائی نہ ہو. شاباش. اور جی اور بادلوں کا سایہ بھی کیا تھا. بادلوں کا سایہ بھی کیا، یعنی کہ پورا جی طرح فیسیلیٹیٹ کیا نا. آپ کو زندہ ہر رہنے کے لیے طرح سے کیا چاہیے؟ فیسیلیٹیٹ کی. ہاں، موسم جی بہت سخت نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی، تو پھر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی کہ جہاں ان کی آبادیاں تھیں وہاں زیادہ تر بادل رہتے تھے. یہ معنی نہیں ہے، بعض لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جی بنی اسرائیل کہیں جاتا تو ساتھ ساتھ بادل چلتا وغیرہ. ایسا نہیں ہے. جہاں پر یہ آباد تھے وہاں پر زیادہ تر بادل رہتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دھوپ آتی نہیں تھی، لیکن اللہ نے بہتر کر دیا، مینیجیبل کر دیا. دوسری بات ہے کہ ان کو منو سلوا عطا کیا. من جو ہے وہ کھمبیاں تھی جو راتوں رات اگاتی تھیں، اور سلوا جو ہے وہ پرندے تھے بٹیر. جو بٹیر کی نسل کے وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ پکڑتے تھے اور کھانا وغیرہ بناتے تھے اور کھاتے تھے. اور جو ہے پانی بھی پھر اللہ پاک نے ان کو دیا. 12 چشمے علیحدہ علیحدہ سب کے لیے مل گئے. تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کمفرٹیبل کر لیا اللہ کے فضل سے.
پھر انہوں نے بالکل حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کی، صحیح کہا آپ نے، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فصلیں اگے صحرا میں ہمارے لیے، جیسے کہ ککڑی، پیاز، مسور، دال مسور، پیاز۔ یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار کیا، یہ نہیں کہا کہ میں سزا کے لیے لے کر بیٹھا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا، میں ریپیٹ کرتی ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں تمہیں رکھا ہے اللہ کریم نے تربیت کے لیے، تاکہ تم خلافت حاصل کرو۔ تمہیں خلافت نہیں چاہیے، تمہیں زبان کے چسکے چاہیے کہ کھانا یہ مل جائے تو وہ مل جائے۔ تو کھانا چاہیے تو میں کیوں اللہ سے کہوں کہ صحرا میں اللہ فصلیں اگائے معجزانہ طور پر؟ جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، کھانا مل جائے، جو تمہیں مزے کی چیزیں چاہیے مل جائیں گی۔ لیکن اگر خلافت چاہیے تو تمہیں یہاں سٹے کرنا پڑے گا۔ اچھا، مجھے اس قوم کی سمجھ کبھی نہیں آئی، گیا کوئی بھی نہیں، ساتھ چھوڑا بھی نہیں، ساتھ نبھایا بھی نہیں۔ عجیب بے وفا سے لوگ ہیں۔ ایک تو چلو کوئی رستہ جدا کر کے چلا جائے، پھر بھی چلو دنیا ہی پالی، لیکن یہ عجیب لوگ تھے، ساتھ بھی نہیں چھوڑا اور ساتھ نبھایا بھی نہیں۔ منافقین کا بھی یہی عالم رہا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا بھی نہیں اور اپنایا بھی نہیں۔ عجیب روگ ہے ویسے۔ بہت اچھا بتایا آپ نے نبیلہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اب آگے کا کون بتائے گا کہ جب یہ سب ہو گیا، انہوں نے پھر 40 سال گزارے، اس کے بعد کوئی بہت بڑا واقعہ پیش نہیں آیا، ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اگر کوئی ان کو بیان کرنا چاہے۔ صحرائے سینا کے زندگی میں کوئی بہت بڑے پھر واقعات پیش نہیں آئے، چھوٹے چھوٹے ایک دو واقعات ہیں، کوئی بیان کرے گا؟ بقرہ میں پڑھے ہیں آپ نے۔ اتنا مشکل سوال ہے، آپ بتائیں فوزیہ۔ نہیں، وہ آپ سنیے گا، وہ جب میں لیکچر دوں گی تب سنیے گا سارا۔ ابھی بتائیں کون سا واقعہ ہے صحرائے سینا میں جو پیش آیا تھا جب یہ وہاں پہ سیٹل ہوئے تھے؟ گائے کا واقعہ، ذبح بکر کا، شاباش۔ وہ جو قتل کر دیا تھا نوجوان نے، اور وہ پھر اپنے چچا کا لاش دوسرے قبیلے کے ہاتھ میں پھینکی، کیس ہوا، حضرت موسیٰ کے پاس کیس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو ذبح بکر کا جو پورا واقعہ ہے۔ ان کی نیت نہیں تھی کہ ہم اس کو اس میں کجی جیسے کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، وہ کبھی حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ ہو، تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمیں اب کرنا ہی پڑے گا، تو پھر انہوں نے اینڈ پہ کہہ دیا ہاں اب آیا تو صحیح، مطلب کہ فیصلہ لے کے ہمیں وہ گائے جو آپ نے بتائی ہے وہ ہمیں مل جائے گی، لہٰذا انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ گائے کو صدقہ کہ اس کا جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ مردہ کو مارا، تو وہ اس نے اس کے نام بتا دیا، تو اس کے بعد اس طرح جو قاتل تھا اس کی شناخت ہو گئی۔ بالکل، شاباش۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہاں پر پیش آیا تھا۔ اس طرح کے کچھ اور لیگل میٹرز وغیرہ ٹائم ٹو ٹائم پیش آئے ہوں گے، مگر کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ لوگ قابو میں آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے 40 سال پورے کیے، جس میں بالکل جیسا کہ نبیلہ نے کہا، جو تو جب مصر سے ہی چلے تھے تو بڈھے تھے 40 سے زیادہ کے، وہ تو ویسے ہی مر کھپ گئے شروع میں، جو اس وقت جوان تھے، 40 سال زمانہ ہوتا ہے، وہ بوڑھے ہو گئے، جو 10 سال کا بھی ہوگا وہ 50 کا ہو گیا اس ٹائم، اور جو بچے تھے بالکل چھوٹے چھوٹے وہ صحرا میں پلے، اور وہاں پر ایک نئی نسل پیدا بھی تو ہوئی۔ تو جو بچے وہاں پل کر جوان ہوئے وہ بہادر تھے، جری تھے، ان میں اصل میں انہوں نے غلامی کاٹی تھی نا، تو غلامی کے اثرات نہیں تھے۔ دیکھیں نا، ہمارے اوپر ابھی تک غلامی کے اثرات، ہم کیوں انگریزی سے متاثر ہوتے ہیں نا، انگریزی زبان سے متاثر ہوتے ہیں نا، جو انگریزی بولے ہم سمجھتے ہیں بڑا عالم ہے، چاہے اس کو بے وقوفانہ حد تک وہ جاہل ہو۔ تو اسی طریقے سے وہ لطیفہ بھی ہے نا کہ وہ ایک صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انگریز عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا جو ان پڑھ تھی، اور خود وہ پڑھے لکھے تھے، تو ساتھیوں نے کہا کہ تم ایک ان پڑھ عورت سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ان پڑھ کہاں ہے، فر تو انگریزی بولتی ہے۔ تو ہمارا انگریزی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے، جو انگریزی بولتے ہیں مجھ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ انتہا یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ جس نے نارمل پاکستانی لباس پہن رکھا ہے یا جس نے عبایا پہن رکھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کم لفٹ کراتے ہیں خاتون کو، اور جس نے ذرا مغرب زدہ فیشن کر رکھا ہے، بال کاٹ رکھے ہیں، اس کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ سمجھدار ہے یا وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، چاہے اس کو آتا کھے کٹانا ہو۔ تو ہم متاثر ہیں نا، ابھی تک وہ غلامی کے اثرات ہیں ہم پر۔ اچھا ایک اور چیز بڑی ہے، گورا رنگ، یہ کیوں آیا ہے ہم میں؟ یہ غلامی کے اثرات ہے نا۔ حالانکہ اللہ معاف فرمائے گورے رنگ سے زیادہ یعنی کہ غیر مؤثر شکلیں کوئی نہیں، یعنی کہ جو انگریز ہیں، جو چٹے ہیں ایکچولی وہ خوبصورت نہیں ہیں، بالکل خوبصورت نہیں ہے، اور ان بیچاروں کو سکن کے بھی اتنے پرابلمز آتے ہیں، جیسے وہ سفید کپڑے کے داغوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہی بیچارے چٹوں کے رنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سیریسلی ان کی نا سکن پر براؤن دبے بہت پڑتے ہیں، وہ بیچارے دھوپ بیئر نہیں کر سکتے یہ وہ، اور وہ بیچارے ٹین ہونے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ خوبصورت ریس ہے رشیا وغیرہ کی، جو ہے یہ یو کے لوگ جو اصل میں ولایتی لوگ ہیں، جن کو جو حقیقی انگریز ہیں، وہ تو بالکل بیچارے خوبصورت نہیں۔ یہ تو جب ریسیں مکس ہوئی ہیں نا تو پھر جا کر ان میں تھوڑا حسن آیا ہے۔ تو لیکن ہمارے وہ گورے صاحب، گورا صاحب کہا جاتا تھا نا انگریزوں کو، تو وہ گورا صاحب کا ایسا روب ہے ہم پر کہ لڑکی بھی گوری چاہیے اور لڑکا بھی گورا چاہیے، چاہے گن ایک نہ ہو۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں گورا بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کلرڈ بنایا ہے، ہم کلرڈ ریس ہیں، شکر اللہ کا، ہمیں تو اسکن پرابلمز ہی نہیں، الحمدللہ۔ اچھا ایک اور مسئلہ، گورے بیچارے وہ ان کا تو مجبوری ہے نا، ان کا علاقہ ایسا ہے، اللہ نے رنگ ان کا چٹا کر دیا، بال ان کے گولڈن کر دیے، ان کی بھویں بھی گولڈن ہے۔ ہماری بچیاں بغیر سوچے سمجھے بے وقوفوں کی طرح جا کے بال گولڈن کرا کے آ جاتی ہیں اور چڑیلے لگتی ہیں، باندریاں لگتی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ غلامی کے اثرات۔ ہمارے جو آقا تھے کبھی وہ ایسے ہوتے تھے، تو یہ غلامی کے اثرات ہیں، ہم آج تک ان سے بھی نکل نہیں پائے، آج تک نہیں نکل پائے، اور ہم ان سے اتنے متاثر ہیں بغیر سوچے سمجھے، ہم ان کے الفاظ جیسے فور ایگزامپل ہر بات پہ او شٹ۔ اب شٹ کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب کو کہتے ہیں نا۔ اچھا اس پہ بھی گزارا نہیں تو بل شٹ، اب بل بھینسے کو کہتے ہیں تو سب سے بڑی شٹ۔ اگر اردو میں کبھی آپ کہیں گے پیشاب، کبھی نہیں کہیں گے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہمارے رب نے ہمیں اس سے زیادہ اچھے آداب سکھائے ہیں کہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے استغفر اللہ، کوئی تکلیف دہ چیز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کوئی ایسی بات ہے جس پہ بے بسی محسوس ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اجر بھی ہے دعا بھی ہے، نہیں بلا سوچے سمجھے۔ تو بابائے اردو مولوی عبدالحق جو تھے، اردو کے لیے زبان کے لیے بڑا انہوں نے کام کیا، تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ اب انگریزی میں کسی کو نام پوچھنا ہو تو انگریزی زبان کا طریقہ ہے میں آسک یور نیم، وہ آگے سے نام بتا دے گا۔ اردو میں ایسے نہیں ہوتا، اردو میں ہم پوچھتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے۔ تو وہ لڑکا اردو میں کہنے لگا کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی پوچھ سکتے ہیں۔ اب نہ اس کو سمجھ نہیں آئی، نہ اس نے نام پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ یہ کیا یعنی ہم اس قدر متاثر ہیں ان کے طریقوں سے، اس قدر متاثر ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم پر غلامی کے اثرات اتنے زیادہ ہیں، آج تک ہم لوگ یعنی کہ کوئی باہر سے آتا ہے، میں کچھ چیزوں پر حیران ہوتی ہوں، جیسے پاکستان کی آزادی کے بعد ہمارے جو قائد اعظم ہیں محمد علی جناح، ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی پر کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ کہیں نہیں ملے گی آپ کو وہ کتاب، کہیں نہیں وہ بکی۔ وجہ کیسے بکنی تھی؟ ایک امریکی مصنف بلایا گیا اور اس سے کتاب لکھوائی گئی انگریزی میں۔ بھئی کیوں؟ ہمارے لیڈر ہیں، ان کے کسی ساتھی سے لکھواؤ، ساتھیوں کی یادداشتیں اکٹھی کراؤ، کسی لوکل بندے کو ہائر کرو جو ان کی یادداشتیں اکٹھی کرے، پھر ان کو لکھے۔ تو اب وہ جو امریکی مصنف آیا تو اس کو بہت مہنگا روم ہوٹل میں بک کر کے دیا گیا، بہت زیادہ الاؤنسز دیے گئے، اور قدرت اللہ شہاب جو کہ ڈپٹی سیکرٹری تھے، ان کو ان کا جو ہے اٹینڈنٹ مقرر کیا گیا۔ کیا ہے یہ؟
صرف غلامی کے ساتھ. تو ہم آج بھی ان سے دبتے ہیں, آج بھی ہمارے اندر ایک احساس کمتری ہے. تو یہی ان میں بھی تھا, حالانکہ ہم نے بہت تھوڑے عرصے کی غلامی کاٹی. ان کی غلامی تو بہت طویل عرصے تھی, تقریباً 500 سال, اور بہت بدترین زمانہ رہا تھا, اور بہت مظالم بھی انہوں نے سہے تھے. اب اس پر ایک اور مصیبت جو ہم نے نہیں دیکھی تھی, ہمارا قرآن بہرحال ہمارے پاس ہے, جو کچھ بھی ہوا بہرحال قرآن کی تعلیمات رہی. سچ بولنے والے علماء کا گروہ بھی رہا, انہوں نے تو اپنی کتاب گم کر دی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں جو بھی کتاب ان کو ملی تھی, یعقوب علیہ السلام کے وقت میں, وہ انہوں نے گم کر دی تھی. ان کے پاس کوئی اپنی اصل بک موجود نہیں تھی, زبانی کلامی دین رہ گیا تھا. اور دین کو صحیح شکل میں پیش کرنے والے افراد بھی کوئی ایک دو ہوں تو ہوں, نماز تک تو قائم نہیں رہی تھی. تو ان سارے حالات میں ان پر غلامی کے اثرات بہت شدید تھے, بہت شدید تھے, جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ حمیت موجود نہیں تھی جو آزاد افراد میں ہوتی ہے. اسی حمیت کو بیدار کرنے کے لیے ان کو 40 سال صحرائے سینا میں رکھا گیا. یہ دراصل سزا نہیں تھی, یہ تربیت تھی, یہ تربیت تھی. تو پھر جو نئی نسل پیدا ہوئی اور جوان ہوئی, اس میں غیرت تھی, ہمت تھی, طاقت تھی. بدقسمتی سے وفا پھر بھی نہیں تھی, تبھی تو ساتھ نہیں نبھا سکتی. اچھا, پھر جب یہ قوم جوان ہو گئی, نئی نسل جوان ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے بیچارے, پھر اس وقت کیا معاملہ پیش آیا؟ کون بتانے کی کوشش کرے گا؟ چلیے عائشہ باپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج خیریت تھی, آپ بزی تھی کہیں پر؟ جی میں بس صبح سے گئی ہوئی تھی گھر سے, اور ادھر میرے اچھا جہاں اچھا, ساتھ ہی والے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, مجھے تو بہت شور سنائی دے رہا, مچ میری مچی ہوئی ہے, بڑی مشکل سے آپ کی آواز آ رہی ہے. مجھے ایکسکیوز کریں, آج بتانا مشکل ہے میرے لیے اس سارے شور چلے میں. کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. ہمیں اچھا جی, عفت آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب یہ نئی نسل جوان ہوئی تو پھر نیکسٹ کیا جی, پیش آیا؟ نیکسٹ یہ کہ میم ان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ اس بستی میں داخل ہوں, یعنی فلسطین میں جائیں, اور فلسطین فتح کریں. یہ فلسطین فتح کریں, اور عاجزی سے جائیں, جھک کے, اور حطتن کہتے جائیں. لیکن اس قوم نے پھر وہی حال کیا کہ اس لفظ کو بدل دیا, اور حطہ کی جگہ پہ حنطہ کہنا شروع کر دیا, یعنی گندم, کچھ اس طرح. پھر انہوں نے فتح کیا فلسطین کو, وہاں پہ رہے, لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ عیاشیوں میں پڑ گئے. جی جی, ایڈ اپ کرے گا اور کوئی؟ پھر ہاں ہاں بتائیے. اور وہاں ایک دو واقعات ہیں میم اس میں کہ اللہ پاک نے ان سے عہد لیا کہ آپس میں, جی ان کی حکومت ہوئی, لیکن یہ 12 قبیلے جو ہے وہ الگ الگ ان کی حکومت ہوئی, اور پھر ان کے آپس میں بھی جو ہے وہ کلیشز رہے, اور یہ پھر آپس میں یہ لڑائی جھگڑے بھی کرتے رہے. دوسرے قبیلے کے لوگوں کو یہ کسی بھی کلیش پہ قتل بھی کرتے تھے, اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی تھے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کو قتل نہیں کرو گے اور ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر وہ دوسرے ملکوں میں یا دوسرے شہروں میں جب جا کر رہتے تو وہاں پر قیدی بنا لیے جاتے. تو پھر یہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر قیدی ہوں تو ان کو فدیہ دے کر رہا کروائیں, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں تم ایسا کرتے ہو, کیا کتاب کے ایک حصے کو تم مانتے ہو اور دوسرے حصے کو بھول جاتے ہو. اور
اس کے علاوہ ان سے عہد لیا کہ عبادت کرو گے تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور اپنے عزیزوں اقارب سے اچھا سلوک کرو گے، یتیموں سے، مسکینوں سے، اور اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو لیکن پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پھر جاتے ہو، یعنی جو عہد تم سے لیا جاتا ہے تم اس سے پھر جاتے ہو۔ اور اچھی کوشش کی آپ نے عفت، آپ حضرت موسیٰ کے زمانے سے بہت آگے جمپ کر آئے۔ پہلی بات تو یہ جی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے تو قیدی بنا لیے جاتے، نہیں ایسا نہیں ہے، جب جنگیں ہوتی تھی آپس میں تو جو قیدی بن جاتے جنگ کے دوران ان کو چھڑا دیتے تھے فدیہ دے کر۔ اور جو جی آپ نے کہا کہ آپس میں اختلاف ہوا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی، جی ایسا ہے، لیکن وہ بہت بعد کی باتیں ہیں، وہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی تو ہم حضرت جی موسیٰ کے زمانے پر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اگلی نسل جوان ہوئی تو فلسطین پر حملہ کیا گیا۔ فلسطین پر حملہ کر کے انہوں نے صرف چند شہر فتح کیے، جن میں سے آخری شہر شتیم جی تھا، یہ ہم جانتے ہیں۔ سرحد ہی کے چند شہر فتح کیے، اور ان میں انہوں نے حضرت موسیٰ کے احکام بلا کر عورتوں کی آبرو ریزی کی، لوٹ مار کی، ظلم و تشدد کیا۔ نتیجے میں ان پر طاعون کی وبا آئی اور انہیں ساری اپنی فتوحات چھوڑ کر واپس پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہٹنا پڑا۔ تو ان کے اس فعل سے موسیٰ علیہ السلام اتنے بد دل ہوئے کہ انہوں نے ان کے لیے پھر بد دعا کی۔ تو یہ لوگ شتیم سے پھر واپس ہٹے، یعنی شتیم آخری شہر تھا جو ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور یہ فلسطین کا سرحدی شہر ہی ہے۔ تو یہ واپس لوٹ آئے، اور جو ہے انہوں نے صحرائے سینا میں بھی پھر آ کر پناہ لی۔ ان کی بہت اموات ہوئی۔ خود ان کا یہ کہنا ہے، توریت کے باب التاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بیان ہے کہ ایک دن میں 24,000 افراد مرے۔ اللہ عالم یہ تعداد صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تو طے ہے کہ بہت بڑی تعداد میں موتیں ہوئی۔ پھر ان کو طاعون سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ طاعون کے لیے یہ تو طے ہے کہ طاعون جب پھیلتا تھا تو بستیوں کی بستیاں ختم ہو جاتی تھی، اسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے پیچھے ہٹ گئے اور فلسطین سے نکل کر صحرائے سینا میں لوٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، اور پھر انہوں نے بد دعا کی ان کے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ، یعنی یہ نافرمان لوگ ہیں، میرے اور ان کے درمیان جدائی کر دے۔ ربی ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، اللہ اس فاسق قوم کے اور میرے درمیان اب فرق کر دے۔ تھک گئے تھے بیچارے، پوری زندگی مشقت کی تھی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور ان لوگوں کو تو ان کے حال پر اس وقت چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور ان کی قبر جو ہے وہ صحرائے سینا ہی میں کہیں پر بنی، کہاں ہم ایگزیکٹلی نہیں جانتے۔ ابھی یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بیت المقدس میں قبر ہے، ایم ہی کرتے ہیں۔ کیوں بیت المقدس میں نہیں ہے قبر؟ حضرت موسیٰ کی قبر بیت المقدس میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صحرائے سینا میں وفات پائی انہوں نے، تو جی بیت کامن سینس المقدس کا سوال، ابھی تو بتا رہی ہوں، صحرائے سینا میں جی فوت ہوئے، اور جس وقت فوت ہوئے کیا فلسطین میں یہ پہنچ کر دفن کر سکتے تھے؟ نو میم۔ دشمن تھے نا، جنگ چل رہی تھی، چند شہر جیت بھی لیے تھے، پھر طاعون پھیلنے کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا، تو کوئی جانے دے گا؟ آپ بھارت جا سکتے ہیں، یا بھارت سے کسی کو آنے دیں گے یہاں پر؟ وہ بھی حالت جنگ میں، تو یہ جا سکتے تھے۔ اور سب سے اہم بات، کیا اس وقت بیت المقدس موجود تھا؟ کس نے بنایا تھا بیت المقدس؟ کس نبی نے بنایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو حضرت سلیمان تو بہت بعد میں آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے وفات بھائی، پھر یوشع نبی ہوئے، پھر یوشع بوڑھے ہو گئے تھے، اتنے بوڑھے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم پر حاکم بنا دے، تب حضرت طالوت چنے گئے، اور حضرت طالوت کے بعد حاکم بنے داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنوایا، وہ بھی جنوں سے۔ تو اس سے پہلے اس وقت حضرت موسیٰ نے جب وفات پائی ہے تو بیت المقدس تھا ہی نہیں، تو کس بیت المقدس میں قبر ہے؟ کہانی ہے۔
کوئی سچ نہیں ہے اس میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی بیت المقدس میں ہے. کون سی قبر؟ عیسیٰ تو زندہ اٹھوائے گئے, نہ وہ مرے ہیں, نہ صلیب دیے گئے ہیں, نہ ان کی قبر ہے. تو یہ بھی کہانی ہے. نبیوں کی جتنی بھی قبریں بیان کی جاتی ہیں نا, سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کوئی قبر اتھینٹک نہیں, زیادہ کہانیاں ہیں. اچھا جی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وفات پا گئے. بہت ساری قبریں, اس لیے میں تھوڑا سا رک گئی. اگر آپ مدائن صالح جائیں سعودیہ میں, جہاں حضرت صالح کی قوم آباد تھی, قوم سمود آباد تھی, وہاں پر ایک بڑی لمبی قبر ملتی ہے, اور اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے. اب بات یہ ہے کہ قوم عاد پہلے تھی, قوم سمود بعد میں تھی. قوم عاد کے بھی کھنڈرات موجود ہیں, قوم سمود کے بھی کھنڈرات موجود ہیں. اور ان کھنڈرات کو آپ دیکھیں, عام گھر ہیں جیسے ہمارے آپ کے گھر ہیں. تو اگر اتنے لمبے تھے تو پھر گھر بھی تو لمبے ہونے چاہیے تھے, دروازے اونچے ہونے چاہیے تھے نا. اگر کسی کی 9 گز لمبی قبر بنا کے بیٹھے ہیں تو اس کے گھر کا دروازہ بھی تو 10 گز اونچا ہونا بنتا ہے پھر. تو ان کے دروازے تو اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے ہیں, روم بھی ایسے ہی, تو پھر وہ کیسے جیتے تھے؟ تو وہ قبر ان سے منسوب کی جاتی ہے نہیں. اچھا, سرحد میں بھی ایک قبر ملتی ہے, اسے کہتے ہیں 9 گزا کی درگاہ. تو وہ بلیم کہہ رہی ہوں, کلیم کرتے ہیں 9 گز لمبی قبر ہے جی, اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہے. وہ کوئی صحابی رسول ہے, یعنی کہ 9 گز لمبے کون سے صحابی رسول تھے جی؟ کہانیاں ہیں, فیک قبریں ہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی, بس باتیں ہیں. تو ان باتوں میں بلیو نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے, ہارون علیہ السلام نے کچھ عرصہ بعد وفات پائی, ہم ایگزیکٹلی نہیں جانتے کتنا فرق تھا. پھر ان کے بعد یوشع علیہ السلام نبی مقرر ہوئے, یوشع علیہ السلام ان کو لے کر چلتے رہے. تو بعض کہتے ہیں یوشع علیہ السلام کی بڑھاپے میں انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہم پر حاکم مقرر کیا جائے. بعض کہتے ہیں حضرت یوشع کے بھی بعد نبی تھے, ان کے بڑھاپے میں کی تھی. تو مجھے آخری بات نہیں سمجھ آئی, روضہ رسول میں کیا ہے؟ زیادہ سنا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مطلب کی ہے, کیا مطلب کی ہے؟ قبر ہے. جی جی قبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے, اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. تو یہ ڈسکشن ہوئی کہ کہاں دفن کیا جائے, قبرستان میں آپ کو یا کہ کہیں اور. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ نبی جہاں مرے وہیں دفن ہوتے ہیں. تو جہاں ایگزیکٹ آپ کا بستر بچھایا گیا تھا, چارپائی تھی جہاں آپ کی, وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اور وہ کمرہ جو ہے پھر آپ کا روضہ بن گیا. روضہ کہتے ہیں باغ کو, تو آپ کی نسبت سے اس کو باغ کہا گیا. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کی جگہ اور میری منبر کی جگہ ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا جسے اٹھا لیا جائے گا. اسے ریاض الجنہ ہم اسی لیے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کر دیا گیا, اور وہ پورا کمرہ جو ہے مختص کر دیا گیا. اما عائشہ جو ہے شفٹ کر گئی تھی. پہلے وہ کچھ عرصہ رہتی رہی وہیں پر, دن میں آ جاتی تھی, شام میں چلی جاتی تھی, لیکن بہرحال وہ مختص کر دیا گیا اور دروازہ اس کا بند کر دیا گیا. بند سے مراد یہ نہیں کہ کوئی باقاعدہ بند کر دیا گیا, مطلب یہ کہ اسے بند رکھا جاتا تھا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میری قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ کرنا, یعنی میری قبر پر تعمیر نہ کرنا. تو کہتی تھی کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا, اندیشہ نہ ہوتا کہ دیہاتی لوگ, عرابی لوگ جو ہیں وہ قبر پر ہلہ بولیں گے کہ بہت زیادہ زیارتوں کو آئیں گے, تو ہم یہ چھت بھی ہٹا دیتے.
تو کوئی آپ کی قبر پر ایکسٹرا تعمیر نہیں ہوئی. یہ تو ترکوں نے پھر آ کر یہ گنبد وغیرہ بنوایا ہے. اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو آپ کے دائیں دفن ہوئے. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو انہوں نے کہا کہ اماں سے پوچھنا اگر اماں عائشہ الاؤ کریں تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، اگر الاؤ نہ کریں تو جنت البقیع میں. تو آ کر پوچھا گیا ان کی وفات کے بعد تو اماں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے پہلو میں دفن ہوں گی، لیکن میں عمر کو خود پر فوقیت دیتی، تم عمر کو دفن کرو. تو پھر حضرت عمر کو بائیں پہلو میں دفن کیا گیا. تو 3 قبریں ہیں جی، اور یہ بہت نیچے ہیں. اب مدینہ بہت اونچا ہو چکا ہے، بہت زیادہ. 2 منزلہ گہرائی ہے، یہ 2 منزل، باقاعدہ 2 منزل. جو آج جہاں آج ہم جاتے ہیں یہ 2 منزل اوپر ہے اصل قبر سے. ایگزیکٹلی لوکیشن وہی ہے مگر اصل قبریں 2 منزل نیچے ہیں. نیچے ایک کمرہ ہے جو خالی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ساتھ ابو بکر ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف عمر ہے. اوپر ایگزیکٹلی اسی لوکیشن پر ہے لیکن وہ قبروں کا ریپلیکا ہے، اصل قبریں نہیں ہیں. وہ بہت نیچے رہ گئی ہیں. وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے جو خادمین ہیں وہ جا کے صفائی کر لیتے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سوا کسی کی قبر ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام ہیں، پھر یوشع ہیں. پھر یوشع علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں طالوت علیہ السلام چنے گئے. نبی نہیں تھے لیکن نیک آدمی تھے. طالوت جو ہیں ان کے جانشین بنے حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں اللہ نے نبوت بھی عطا کی، نبی بھی ہیں وہ. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. حضرت طالوت کے ہاتھوں جس سلطنت کی بنیاد پڑی اسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بہت عروج دیا. پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے 2 حکومتیں بنائی ہیں. جیسے عفت کہہ رہی تھی نا کہ اختلاف ہوا، بالکل ہوا، لیکن 12 قبیلوں کی الگ الگ حکومتیں نہیں بن گئیں. فلسطین کے انہوں نے 2 حصے کر لیے تھے. آدھی حکومت ایک حصے کے ہاتھ میں تھی، آدھی دوسرے کے حصے کے ہاتھ میں تھی، اور آپس کی پھر لڑائیاں، جھگڑے، جنگیں جو ان کو کمزور کرتے چلے گئے. پھر انہوں نے غیر مسلموں کا اثر قبول کرنا شروع کر دیا اور پھر ان میں باقاعدہ شرک آ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے عبادت گاہوں میں بت لگانے شروع کر دیے. اس دوران میں ان پر بہت سارے نبی آئے، بہت سارے نبی آئے. پھر اللہ نے ان کو سزا دی بخت نصر کے ذریعے. بخت نصر ایک کافر حاکم تھا. انہوں نے بخت نصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. دانیال علیہ السلام اس وقت ان کے نبی تھے، انہوں نے منع کیا لیکن یہ باز نہیں آئے. حملہ کیا، ہارے. بخت نصر ان سب کو قیدی بنا کر لے گیا اور اس نے مسمار کر چھوڑا یروشلم کو. اور جو ہیکل سلیمانی ہے حضرت سلیمان کا بنایا ہوا بیت المقدس، اس کو جڑوں سے اکھڑوا دیا، ختم کر دیا، بنیادوں سے اکھڑوا دیا. وہ ان کی حرکتوں سے نالا تھا نا، انہوں نے اس کے ساتھ کئی بار معاہدہ توڑا تھا. پھر یہ بہت عرصہ جو ہے قیدی بن کر رہے ہیں، ان کے غلام بن کر، نسل در نسل. پھر سائرس اول جو تھے ذوالقرنین، پھر انہوں نے انہیں چھڑایا اور پھر ان کے لیے یہ آزادی دی کہ یہ فلسطین آباد ہو سکتے ہیں. پھر یہ دوبارہ فلسطین جا کر آباد ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ حکومت کو پھر ٹیک اوور کر لیا اور پھر اللہ کی نافرمانیوں پر زور باندھا. اس دوران میں مختلف نبی گزرے ہیں، ایگزیکٹلی نہ ہمیں ان کے زمانے پتہ ہیں اور نہ تعداد. مشہور میں ذوالکفل ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، اور جو ہیں الیاس علیہ السلام ہیں. پھر آخری جو ان میں نبی آئے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. زکریا علیہ السلام والد تھے حضرت یحییٰ کے، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے. یحییٰ علیہ السلام تو شہید کر دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ موٹا موٹا پیٹرن آپ کو ہسٹری کا یاد ہوا کچھ. اب انشاءاللہ کل اس پر تفصیلی لیکچر رکھیں، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ 2-3 دن لگیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر پورا تفصیل کے ساتھ آپ نے لکھنے پر زیادہ زور نہیں دینا، آپ نے سمجھنے پر زور دینا ہے. لیکچر آپ کے پاس ریکارڈڈ موجود ہے، بعد میں جیسے چاہے نوٹس بنا لیجیے.
ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اس کو سننے اور سمجھنے پر زور دینا, اور جو روز سنے نا اس کا روز ہی وہاں سے ہی آپ جو ہے 2-3 موٹی موٹی باتیں یاد کرنی پڑیں گی, آپ ان کو یاد کر لیں تاکہ پیٹرن کے ساتھ آپ کے ذہن میں بنی اسرائیل کی تاریخ کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہ تو ساتھ ساتھ چلے گی, قرآن فہمی کے ساتھ ساتھ چلے گی. جیسے آپ پاکستان کی تاریخ پڑھنا چاہیں تو برٹش گورنمنٹ کے راج کو تو سمجھنا ہی پڑتا ہے نا, اسی طرح سے. تو اللہ خیر فرمائے, انشاءاللہ یہ بڑا مزے کا موضوع ہے اور بہت اچھا آپ کو سمجھ آئے گا. اس پر بد دل نہیں ہونا, کیونکہ یہ موضوع ہے ہی مشکل, تاریخ ویسے ہی مشکل ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اتنے اتار چڑھاؤ ہیں کہ وہ بار بار چیزیں جو ہیں وہ مکس ہوتی ہیں. پھر بیچ کے کچھ واقعات ہیں, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ پیش آیا تھا, تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ دمبیوں والا قصہ پیش آیا تھا. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہیں, لیکن بنیادی ہسٹری یہی ہے. حضرت سلیمان کے زمانے میں ملکہ سبا کا واقعہ بھی ہے. تو اب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا آپ کچھ کہنا چاہیں. اچھا جی, اب آپ کے ساتھ ایک اہم بات یہ ڈسکس کرنی ہے, سب کی کلاسوں کے ساتھ ہوگی, آپ رہ گئے, آپ کے ساتھ میں نے پودوں کی بات ڈسکس کی, کر لی. اچھا, شام کی کلاس رہ گئی. تو آپ لوگوں نے اس میں انشاءاللہ آج کل میں جو ہے گروپ وغیرہ بن جائے گا, ایکٹیو ہو جائے گا. تو اس میں آپ نے پراپر پارٹیسپیٹ کرنا ہے, پراپر حصہ لینا ہے, اور اس کو ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں لے کر چلنا ہے, اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کریم ہمیں کامیابی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے بہت زیادہ, سارے ہی کاموں کے لیے دعا کیا کریں, سب کے لیے کیا کریں. مدرسے کی رجسٹریشن آسان رہے, اللہ اس کام کو تکمیل تک پہنچا دے. اور دورہ قرآن ہمارے خاص طور پر پیراگون کا دورہ قرآن, اللہ ہمارے لیے اسے ایک بڑی سکسیس بنا دے. اور جو ہم نے تحریک شجر کاری مہم شروع کی ہے, اللہ ہمیں اس میں سرخرو کرے. باقی اللہ ہر چیز کے لیے مالک ہے. میرے لیے بھی دعا کرنی ہے, میرے 1-2 کام پروسیس میں ہیں ذاتی, اللہ رب کریم انہیں کامیاب کرتے, آمین. تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. رمضان آ رہا ہے, صحت کا خیال رکھیں, کوئی ڈاکٹر کا معاملہ ہے وزٹ کریں, کوئی باہر کے کام ہے پورے کر لیں, تاکہ رمضان کو آپ فراغت کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے, آمین. چلیے کل ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.